یہی سوچتے رہتے ہیں مسلمان، اگر فلاں حاکم ہوتا تو مسلمانوں کے مسائل حل ہو جاتے، اگر فلاں کی حکومت ہوتی تو مسلمانوں کے مزے آ جاتے۔ ہر زمانے میں بیچارے یہ سوچ کر میں رائے دیتے ہیں انتخابات میں کہ شاید یہ مسلمانوں کے حق میں ہو، یہ مسلمانوں کے حق میں ہو۔ اغیار سے مسائل کی امید کرنا ایسا ہے جیسے کسی جانور سے اپنے کسی مسئلے کے حل کی امید کرنا۔ اغیار سے اپنے مسائل کے حل کی امید کرنا ایسا ہے جیسے کسی جانور سے اپنے مسائل کے حل کی امید کرنا۔ انہم اللہ کالانعام۔ وہ تو بات اصل یہ تھی کہ حضرت فرماتے تھے کہ اللہ نے مسلمان کو مخدوم بنایا تھا، اور ساری کائنات اور کائنات میں بسنے والے تمام اغیار انہیں مسلمانوں کا خادم اور غلام بنایا تھا۔ یہ جزیہ غیروں سے لیا کرتے تھے، یہ جزیہ غیروں سے لیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں مسلمان جزیہ غیروں کو دے رہا ہے، زکوٰۃ کی تھوڑی سی رقم کو بچایا تھا، زکوٰۃ کی تھوڑی سی رقم کو بچایا تھا، اللہ نے زکوٰۃ کی رقم سے کہیں زیادہ ٹیکس ان پر مسلط کر دیا۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ جب تم دعوت اللہ چھوڑ بیٹھو گے تو اللہ تم پر تمہارے بدترین حاکم کو مسلط کریں گے۔ سیدھی سیدھی رائے کہ تم بلائی کو کرنا چھوڑ دو گے، برائی سے روکنا چھوڑ دو گے تو تم پر بدترین حاکم مسلط کیے جائیں گے۔ رہے بیچارے مسلمان وہ یوں کہہ کر اپنی تسلی کر لیتے ہیں کہ بھئی کیا کریں، ہم پر ایسے بدترین حاکم مسلط کیے گئے ہیں، حالانکہ اعمالکم اعمالکم، کہ تمہارے جیسے اعمال ایسے تمہارے اوپر حکام، تمہارے اعمال تمہارے اعمال ہی تو ہیں۔ بلائی کو کرنا چھوڑ دو گے، برائی سے روکنا چھوڑ دو گے تو تم پر بدترین حاکموں کو مسلط کیا جائے گا۔ یہ بیچارے یہ کہہ کر اپنا غصہ اتار لیتے ہیں کہ بھئی تعصب ہے مسلمانوں کی طرف سے، اس سے مسلمانوں کے کاروبار، مسلمانوں کے کارخانے، مسلمانوں کا معاشی نظام متاثر ہے، غیروں کا معاشی نظام ٹھیک چل رہا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو بھی جو اسباب دیتے ہیں اس میں بھی اللہ تعالی ناکامی لے آتے ہیں، دو باتیں بتانے کے لیے۔ ایک تو یہ کہ کسی کا ہاتھ میں سبب آ جانے سے اس سبب سے نفع کا حاصل کرنے کا بندے کو اختیار نہیں مل جاتا، کسی سبب کے ہاتھ آ جانے سے بندے کو نفع کا اختیار نہیں مل جاتا، پکی بات ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو خوب بادشاہت دی، ہر چیز پر حکومت دی، ہر چیز پر اختیار دیا، لیکن ایک موقع پر آ کر ایک خیر کے ارادے میں سلیمان علیہ السلام ناکام ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے 100 بیوی صحبت کرنے پر ایک بیوی کو حمل ٹھہرایا، اسے بھی ضائع کیا، یہ بتانے کے لیے کہ تم خیر کے ارادے میں بھی اللہ کو ساتھ لیے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ تو محض دینی کام تھا، یہ تو محض دینی کام تھا۔ لوگ دنیا کے کام کے بارے میں یوں کہتے ہیں ہم یوں کر لیں گے، وہاں محض دینی کام تھا، کہ میں اللہ کے راستے کے 100 مجاہد اپنی اولاد میں سے تیار کروں، محض دین کا جذبہ۔ ہمارے تو دینی جذبات پر بھی دنیا کے جذباتی غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ بتاؤں وہ غلاف کیا ہے، وہ کور کیا ہے؟ اے اللہ تو مجھے دکان دے دے، پھر میں دکان سے پیسہ کماؤں گا، پھر وہ پیسہ میں تیرے دین پر لگاؤں گا۔
یہ آپ کسی سے کہیں کہ بھائی آپ میرا یہ کام کر دیں، پھر میں آپ کا یہ کام کروں گا، تو وہ آدمی اسی بات سن کر ہی ناراض ہو جائے گا کہ آپ اپنے کام کے لیے مجھ سے کام کرا رہے ہیں، مجھے میرے کام کا لالچ دے کر اور مجھے نفع کی امید دلا کر۔ دنیا والے اس بات کو پسند نہیں کرتے، دنیا والے اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ کی ذات تو بہت غیور ہے، اللہ کی ذات تو بہت غیور ہے۔ یوں کہہ کر تم تجارت میں پڑ جاؤ کہ میں کما کر دین پر خرچ کروں گا۔ جس طرح اللہ مستغنی ہے، اللہ کا دین بھی مستغنی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہم نے اسباب اور تجارت میں یہ خیال کیا ہوا ہے، اے اللہ دکان دے دے، پھر دکان سے کما کر تیری پر خرچ کروں گا۔ دیکھو یہ بہت سوچنے کی بات ہے۔ لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ۔ یوں کہہ کر اللہ سے اسباب مانگتے ہیں کہ ہم ان اسباب سے کما کر تیری پر خرچ کریں گے، اسباب سے کما کر تیری پر خرچ کریں گے۔ فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ، اللہ جب انہیں اپنے فضل دیتے ہیں تو پھر یہ اب مال آئے گا تو مال کے ساتھ مال کے تقاضے آئیں گے، مال کے ساتھ دنیا کی محبت آئے گی، مال کے ساتھ دنیا کی محبت آئے گی۔ پھر یہ کہے گا کہ بھئی اس وقت یہ تقاضا ہے، میں مال خرچ نہیں کر سکتا، اس وقت یہ تقاضا ہے۔ صحابہ نے جب یہ سنا کہ اب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ ایک جوڑا صبح کو پہنیں گے، ایک شام کو، ایک پیالہ کھانے کا صبح آئے گا تیار، ایک شام کو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ زمانہ کب آئے گا، یہ زمانہ کب آئے گا، یعنی جلدی سے آ جاوے، یہ زمانہ جلدی سے آ جاوے تاکہ ہم دین کے تقاضوں کے لیے فارغ ہو جائیں۔ کپڑے بنانے کا فکر ہوگا نہ کھانا بنانے کا فکر ہوگا، ایک پیالہ صبح کو کھانے کا تیار، ایک شام کو، اور ایک جوڑا صبح کو بدلیں گے، ایک شام کو۔ اتنے کپڑے ہوں گے تو پھر کیا ضرورت کمانے کی، سب کے بدن ڈھانکنے کا کپڑا ہے، اور صبح شام کھانا تیار، ایک پیالہ صبح شام کو، تو پھر کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی۔ صحابہ نے کہا زمانہ کب آئے گا؟